اس سنت کو زندہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا اجر اور اس کی نیکی کتنی ملتی ہے، کیا اجر اور ثواب اللہ نے رکھا ہے؟ فرمایا کہ جو جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خواب دیکھا تھا، قرآن نے اسے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم تجھے آپ ایک محبوب چیز کی قربانی عطا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے 100 اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں جتنی بھی قربانیاں ایک جانور ہو، 2 جانور ہو، 3 جانور ہو، 4 جانور بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے، اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس جانور کو ذبح کرنے والے شخص کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جتنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ گھر سے نکلے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، تکبیرات پڑھتے ہوئے، یہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر کے آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج تم اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو گے، اللہ کا قرب حاصل کرو گے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان کا تعلق اللہ سے رب العزت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو بھی جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت میں آ جاتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور نبی کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ قربانی کا عمل اللہ نے ہر امت کے لیے رکھا ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لو اور انہیں ذبح کرو اور خود بھی گوشت کھاؤ، فقیروں اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی دو، کیونکہ یہ گوشت جو ہوتا ہے غریبوں تک پہنچتا ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یتیموں کو کھلاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، مسکینوں کو کھلاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ فرمایا کہ جو شخص پہلے دن عید الاضحیٰ کے دن پہلے دن قربانی کرتا ہے اسے اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ اسے کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ دوسرے دن قربانی کرنا، پھر تیسرے دن قربانی کرنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن کے بعد قربانی، اگر 3 دن پہلے نہ کریں تو چوتھے دن؟ فرمایا کہ جو پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن قربانی نہیں کرے گا، چوتھے دن قربانی کرے گا، اس کی قربانی کو میں قبول نہیں کروں گا، وہ بلکہ اللہ کے راستے میں قربانی ادا کر دے گا تو اس کے ہاں وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ جو ہے تو پھر حج کے وقت ہے مقدس مہینے میں لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے قربانی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جانور اب قربانی والا نہیں ہوگا بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر کے صدقہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ خواب جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے ہیں کہ ابا جان میری آنکھوں میں جو ہے وہ پٹی ڈال دو اور میرے ہاتھ کو باندھ دو، میرے پاؤں کو باندھ دو رسیوں کے ساتھ تاکہ میں ہلوں نہ، تاکہ آپ کے دل میں میری محبت سامنے نہ آ جائے اور آپ اللہ کی نافرمانی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں اور یہاں چھری نہیں چل رہی کیونکہ اللہ کو عرش پہ یہ منظور تھا کہ میں نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ اس لیے چھری نہیں چلانی کہ ان کی نسل میں آگے میں نے کچھ عرصے کے بعد محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا ہے دنیا میں۔ اب وہ چھری وہاں نہیں چل رہی، اللہ نے آسمان سے جانور کو بھیجا، وہی چھری جو پیغمبر کی گردن پہ نہیں چل رہی، وہ چھری اب جانور پہ چل رہی ہے، وہ ذبح ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ سنت امت محمد کے لیے لاگو کر دی اور فرمایا کہ جو اس جانور کو عید الاضحیٰ کے دن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان جانوروں کو ذبح کرے گا، وہ ابراہیم کی سنت کو بھی زندہ کرے گا، اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا، محمد رسول اللہ کی بھی محبوب بن جائے گا۔ میرے بھائیوں
آپ خوش نصیب ہیں، آج اجر و ثواب لینے والے بن گئے۔ آج اللہ کے ہاں یہ کتنا برکت والا دن ہے، اللہ کے ہاں یہ کتنا عظیم دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آپ حضرات گھر سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے آئے ہیں، عرش پہ فرشتے گواہ کر رہے ہیں کہ یہ تیرے بندے گھر سے اٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، عیدگاہ کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جا رہے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے کسی سے بات نہیں کر رہے، اے اللہ تیرا ذکر کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے گواہ ہو جاؤ تو میرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، فرشتے گواہ ہو جاؤ آج میں نے ان کی عید کی نماز کو قبول کر لی اور ان کے جانور کی قربانی کے میں نے قبول کر لی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اب دیکھو کہ اللہ کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی نسل سے بھی آگے پیغمبر پیدا ہوئے سینکڑوں اور ہزاروں، اور آگے حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور امت محمدیہ کے لیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ آخری نبی دیا، فرمایا کہ اگر آج تمہیں وہی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے تو ہر سال آج ہم اس جانور کی جگہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جانور دی ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرو، اچھا ہو، عمدہ ہو، اعلیٰ نسل کا ہو۔ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنی قیمت کا یہ جانور دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی رضا کے لیے جو ہے وہ قربان کیا کرے، تاکہ اس کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، اس کے اندر کوئی عجب نہ ہو، اس کے اندر کوئی بڑائی نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے خود کے ساتھ، اپنے جسم کے بالوں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ اور اپنے دیگر اعضاء کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہوگا، اور اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے گواہی دے گا اور کہے گا یا اللہ یہ وہ تیرا بندہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مجھے ذبح کیا تھا، آج اس کے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کیا۔ میرے بھائیوں آپ عظیم لوگ ہیں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایک تو جامعہ مسجد میں آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرا عید کی نماز کے بعد آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے زندہ کریں گے، اتنے عظیم ہیں، اللہ کے ہاں قرب حاصل کریں گے، اللہ کے ہاں نیکی جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 10 سال انہوں نے قیام فرمایا، آقا نامدار نے ہر سال جو ہے قربانی کا جانور ذبح کیا، اپنے لیے بھی کر سکتے ہو، دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 جانور ذبح کیے، ایک اپنے لیے اور دوسرے ایک صحابی نے دوسرا جانور اس کے لیے ذبح کر رہے ہیں، فرمایا کہ میں اس جانور کو ذبح کر کے اس کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں اپنے لیے بھی کر سکتے ہو، دیگر رشتہ داروں کی نیت بھی کر سکتے ہو جو فوج فوجان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جانور کا ذبح کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام سے سنت ہے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام سے قربان کیا، وہاں جان کی قربانی ہے، اللہ نے اس امت محمد میں تو مال کی قربانی ہے، فرمایا کہ تم چلو مجھے مال کی قربانی دے دو، میں تمہاری جان کی قربانی نہیں دیتا، تم مجھے مال کی قربانی دے دو، میں اس امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو اس کے بدلے میں جنت میں فردوس عطا کروں۔ میرے بھائیوں آج یہاں اللہ کے گھر میں موجود ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ تمام اکثر حضرات کو ہوں گے جنہوں نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے، وقت نہیں ہے، تمام جانور جو ہیں آپ کے جو کھالے ہیں جانوروں کی، آپ حضرات کے لیے یہ کوشش ہے کہ آپ نے کرنی ہے کہ اس کی کھال جامعہ خالد بن ولید میں جائے۔ یہ ادارہ آپ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو آپ لوگوں نے چلانا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، ملک پاکستان کی عظیم دینی یونیورسٹی ہے اور اس کے 12-1300 طلباء قرآن اور حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا ثواب حاصل کرنا ہے تو خود گھر سے چل کر اپنے ہاتھوں سے اس کھال کو لے کر آئیں اور جامعہ خالد بن ولید میں پہنچائیں۔ تمہارے یہ جانور کی کھال مدرسے میں پہنچانا، ایک آپ نے یہ جانور کی
فرمائے گا کہ من حیث لا یشعرون کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے میں یا بھی ختم کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر گزرے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اب باپ بھی پیغمبر ہے اور بیٹا بھی پیغمبر ہے، باپ بھی عظیم ہے، بیٹا بھی عظیم ہے، باپ بھی حلیم ہے، بیٹا بھی حلیم ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ کئی امتحانات دیے اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی، ان کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا، ان کو منصب خلافت پر بٹھایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا عمل اللہ نے جاری کیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج ہم نبی قاسم کی امت اس کو زندہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، وہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، وہاں جناب آب زمزم کا پانی پی رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، جو بھی جانور ذبح کر رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، تکبیرات کو پڑھ رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور جناب صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے خاندان کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور جناب صفا کے درمیان مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے اور ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور جناب مینا کے اندر جا رہا ہے، شیطان کو کرکریاں مار رہا ہے، 3 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو مار رہا ہے اور 3 دن لگاتار مار رہا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور اسی طرح جناب وہ مزدلفہ میں آ رہا ہے، وہ عرفات میں آ رہا ہے، یہ سارے کے سارے ارکان وہ اگر کر رہا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، یہ سارے کے سارے ارکان ادا کرتے رہے گا، یہ سارا کا سارا ثواب ابراہیم اور ان کے خاندان کو قیامت تک اللہ پہنچاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم جانور کو ذبح کریں گے، اس کا خون کا قطرہ پہلے گرے گا نہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہمیں آداب شریعت نے بتائے ہیں کہ جس شخص کے ذمہ قربانی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام بلند کر کے اس جانور کو ذبح کرے، اور پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھ لے کہ جس جانور کو ہم نے ذبح کرنا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ کس طرف کرنا ہے، قبلہ کی طرف۔ بعض حضرات کو پتہ نہیں ہوتا، تو جہاں جانور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آ ہوتا تو جہاں اس کا جو ہے وہ رخ ہوتا ہے اس کو چھری چلا دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص لحاظ رکھنا ہے کہ جانور کو قبلے کی طرف بٹھانا ہے، اور دوسرے آداب یہ ہے جانور کو ذبح کرنے کے کہ جانور کے سامنے چھری تیز رکھیں، اس کا لازماً خیال کریں، چھری تیز رکھی جائے۔ اور تیسرا اس کا ادب کا طریقہ یہ ہے جانور کے ذبح کرنے کا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کو پانی پلانا یہ سنت ہے، اس کو پانی بھی پلاتے ہیں۔ اور چوتھا اس کا ادب یہ ہے کہ اس جانور کو آپ نے جب ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے کسی اور جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس جانور کو ذبح کرتے وقت اس اور جانور کو آپ نے ذبح نہیں کرنا۔ ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے جو شخص اس جانور کو ذبح کرے گا اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ آداب ہے۔